کہ ساری دنیا کی نعمتیں بھی مل جائیں لیکن اس کی زندگی میں سکون نہیں آ سکتا. دنیا تو دنیا چھوڑیے، آخرت کی نعمتیں بھی مل جائے تو بھی سکون نہیں آ سکتا. حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا جنت میں، حضرت آدم علیہ السلام کو داخل کیا تو آدم علیہ السلام ساری جنت کی نعمتوں سے مالا مال ہو رہے تھے، مزے اڑا رہے تھے. لیکن اس کے باوجود حضرت آدم علیہ السلام کچھ اکڑے سے نظر آ رہے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کے بھید کو جاننے والے نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کے لیے حضرت حوا کا انتخاب کیا. خود اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. اللہ کی نشانیاں ہیں، آسمان نشانی، زمین نشانی، ساری کائنات نشانی. اسی طریقے کی ایک نشانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کے اندر سے ان کے لیے سکون کا سامان نکالا. تو سکون کا سامان کس میں ہے؟ صرف بیوی میں ہے. اور بیوی کہاں سے نکلی؟ حضرت آدم کی ٹیڑھی پسلی سے نکلی. اس کے علاوہ کہیں سکون آپ کو نہیں ملے گا. ساری دنیا کنفیوز ہے، وہ عورتوں میں تلاش کر رہی ہے. عورت اور بیوی میں فرق سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ اللہ اکبر. یعنی عورت اور بیوی میں فرق ہے. بیوی وہ جو اس کی پسلی سے نکلے گی، عورت وہ جو دوسرے کی پسلی سے نکلے گی. دوسرے کی پسلی سے نکلے اور مجھے سکون پہنچائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ناممکن سی بات ہے. تو یہ دنیا کنفیوز ہے. عورتوں میں جو سکون تلاش کر رہی ہے، سکون تلاش صرف عورت کس کو کہتے ہیں؟ یہ جو ہے اپنی نفسانی خواہشات پوری ہو گئی بس یہ سمجھتے ہیں، حالانکہ نفسانی خواہشات میں سکون نہیں ہے. اور اپنی عورت کو چھوڑ کر دوسری عورت، اپنی بیوی کو چھوڑ کر دوسرے سے اگر انہیں سکون حاصل کرنا چاہے، کسی بھی طریقے کا فائدہ اٹھانا چاہے تو ناممکن سی بات ہے. اسی لیے جو ساری دنیا پریشان ہے آج. مغربی ممالک تو بے حد پریشان ہے. اتنے پریشان کہ جب وہ جوان رہتے ہیں تو ایسے ویسے گزر جاتی ہے. جب ان کے اوپر بڑھاپا طاری ہوتا ہے، جب جو ہے کسی کی سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، اس وقت لاچار ہو کے ایسے وہ کنفیوز ہے کہ ایسے ہوتے ہیں وہ، یہاں تک کہ ان کا دماغ جو ہے اپنے اس سے جو ہے باہر ہو جاتا ہے اور اپنی جائیداد کو کتوں کے حوالے کر کے وہ خودکشی پر مجبور ہے. بہت ہی فکر مند بات کہی مولانا آپ نے، اور آپ نے یہ فرق بتایا کہ عورت اور بیوی میں فرق ہے. جو عورت وہ ہے جو دوسرے کی پسلی سے بنی ہے، بیوی وہ ہے جو خود کی پسلی سے بنی ہے. اور بیوی تو ایک ہوتی ہے، عورتیں تو بہت ہوتی ہیں. اور عورت تو ماں بھی ہوتی ہے، بہن بھی ہوتی ہے، بیٹی بھی ہوتی ہے. لیکن جو بیوی کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ اپنی پسلی سے بنی ہوئی عورت ہوتی ہے. اور اللہ نے سکون اپنی بیوی سے رکھا ہے، بلکہ عورتوں میں نہیں رکھا ہے، جبکہ پوری دنیا کہیں نہ کہیں عورت کی طرف پہنچ رہی ہے.